آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو پہلی نعت ہے جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 برس کی عمر تھی اس وقت بچپن میں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم تھی. ٹھیک ہے. اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا. ٹھیک. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تمام سرداران قریش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور حرم شریف میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگا دی. اللہ. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں. آپ دعا کیجیے. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس وقت مکہ کے آسمان پر بادل نہ تھے، لیکن جیسے ہی دعا ہوئی تو بادل آنا شروع ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. تو اس وقت فی البدی آپ نے 80 اشعار پر مشتمل ایک نعت کہی ہے. اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ مبارک حسین ترین چہرے والے جن کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے بادل بھی پانی کو طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو یتیموں کے ملجا و ماواں ہیں، بیواؤں کے ٹھکانہ ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں. تو گویا کہ اس وقت یعنی ایک بات مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا بہت گہرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 برس اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 50 برس کا حضور علیہ السلام اور پھر وہ عام الحزن جو ہے وہی وہ ایک وہ اللہ اکبر. علامہ صاحب ہم جہاں تک پہنچے تو حضرت ابو طالب نے نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہے. اور آپ نے جو بتایا تھا وہ کتنا مقرر آپ جو کہہ رہے تھے 500 درہم. 500 درہم. اچھا جی، اب یہ جو رفاقت ہے ایسی تو رفاقت کوئی تاریخ مطلب تا قیامت ایسی مثال نہیں ملتی. انکنڈیشنل لو سے بھی یہ کوئی بڑی چیز ہے. آپ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت ہمیں یہی ہے، اس لیے کہ جب نبی پر زمین پر رسول اللہ سے افضل کوئی بشر پہلے نہیں آیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ رفاقتیں سبحان اللہ وہ جو ایک مقناطیسی روحانی کیفیت ہے وہ ہونی بھی نہیں ہے. چنانچہ روئے زمین پر ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ خود مولا متقیان نے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ لم یجمع فی بیت واحد الاسلام. زمین پر روئے زمین پر ایک ہی گھر میں اسلام ایک ہی گھر میں جمع تھا. پورے روئے زمین پر پلینٹ پر ایک گھر تھا جس میں اسلام تھا، اس میں ایک خود رسول اللہ موجود تھے. فرماتے ہیں ایک حضرت خدیجہ تھی وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور انہوں نے کہا تیسرا میں تھا. اسلام گویا کہ اس گھر میں وہاں جی پر جیسے فرمایا آپ نے. جی تو اس کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ جناب میں نے تفصیل سے گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کی استفادہ ہوا کہ جس طریقے سے بیان فرمایا کہ وہ جو بشارت تھی وہ جو جناب خدیجہ یعنی گویا انتظار میں تھی، وہ جو بشارت پڑھتی چلی آئیں کتابوں میں آتی رہیں. اور ایک چیز جو ان کی سیرت میں واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں اناد نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی پس و پیش نہیں تھا. وہ تو منتظر تھی کہ کب نور نبوت نظر آئے اور وہ اسے قبول فرمائے. چنانچہ یہ رفاقت جو ہمیں نظر آتی ہے، آپ دیکھیے کہ نبی اکرم کی کفالت میں ابو طالب علیہ السلام نے کتنی کفالت فرمائی. حضرت خدیجہ جب آتی ہیں تو آپ نے اپنے مال کو ان کے لیے وقف فرمایا، اور پھر صرف مال وقف کر دینا نہیں، خود آپ کا وہ جو ایک ان کے ساتھ یوں کہیے کہ نفسانی کردار تھا، کس طریقے سے آپ ان کو ان کی مینٹیلٹی کو ان کے سوچ کو سمجھ کر ان سے قریب ہو رہی. سپورٹ سسٹم جو آپ کہیں گے، جو بہت بڑی چیز کا نام ہے. یعنی گھر میں اگر کوئی آئے شوہر اور اس کی زوجہ ہی اس کے امور کے ساتھ نہ ہو. حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کو دیکھیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ ان کی جو زوجات تھیں انہوں نے ہی ان کے ساتھ نہیں دیا. چنانچہ نبی اکرم کا خاصہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو بطور امانت آپ کے لیے محفوظ فرمایا. میں نے ایک روایت سورہ رعد کی تفسیر میں امام سیوطی کی پڑھی ہے، جس میں امام سیوطی نے لکھا کہ جیسے حضور کی بشارتیں انجیل مقدس میں موجود ہیں اسی طریقے سے اللہ نے حضرت خدیجہ کی بشارت بھی انجیل میں دی ہوئی ہے. امام سیوطی نے سورہ رعد کی تفسیر میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم طوبی وحسن مآب، اس کی تفسیر میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا صاحب الکسا، وہ چادر والا نبی ہوگا، وہی جو چادر ڈال کے پھر اہل بیت کو لیا. انما نسلہ من المبارکۃ، اس نبی کی نسل زمین پر جس بی بی سے پھیلے گی اسے انجیل میں ہم نے مبارکہ کہا ہے. ایسی صاحب برکت کہ جس سے خود کوثر والی بیٹی نے دنیا میں جنم دینا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَہَا ابنتن، اور اس خدیجہ کی ایک بیٹی بھی ہوگی، اس کا نام فاطمہ ہے. وَلَہَا ابنان، اس فاطمہ کے 2 بیٹے ہوں گے، یعنی الحسن والحسین فیستشہدان، وہ دونوں شہید ہوں گے.
تو یہ وہ چنا ہوا وجود تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ جیسے ہی نور نبوت چمکا اور جیسے ہی مہک نبوت پھیلی ہے تو فوراً جیسے ہی مشام حضرت خدیجہ میں وہ خوشبو پہنچی ہے آپ نے فوراً قبول فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضور والہانہ فرمایا کرتے تھے واللہ ما ابدلین اللہ خیرا منہا, اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی شریک عطا نہیں فرمایا. اور یہ وہ شریک حیات ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں آ کر اپنے ایمان کو بھی بڑھایا اور حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ مل کر اسلام کو پھیلانے میں سبحان اللہ, سبحان اللہ.